السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد اور ہم بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی جانب سے دیے جانے والے تازہ ترین انٹرویو پہ۔ گزشتہ روز عمران خان صاحب نے اینکر عمران خان صاحب کو ایک انٹرویو دیا جو GNN پہ نشر ہوا، بعد میں پرائم منسٹر آفس کے جو یوٹیوب چینل ہے وہاں سے بھی اس کو نشر کیا گیا۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس انٹرویو کو سمرائز کریں اور اس کے مختلف حصوں پہ اپنی رائے آپ کے سامنے رکھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کوئی ہمارے عمران خان صاحب کو جا کے یہ بتائے کہ حضور اب آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ کسی ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو انٹرویو دینا چاہتے ہیں تو آپ جو لسٹ کے اینکرز ہیں ان میں سے کسی کو انٹرویو دیں۔ جب آپ صابر شاکر جیسے اور چودھری غلام حسین جیسے لوگوں کو انٹرویو دیتے ہیں یا اینکر عمران خان ریاض جیسے لوگوں کو انٹرویو دیتے ہیں تو یہ وزیر اعظم آفس کے ساتھ زیادتی ہے۔ اب صابر شاکر کی صحافت کا یہ حال ہے کہ 4 دن پہلے جب یوم اقبال گزرا تو صابر شاکر نے اقبال کے نام سے جو شعر ٹویٹ کیا، یقین کریں سر پیٹنے پہ دل کر رہا تھا۔ شعر یہ تھا یا شعر نما مصرے یہ تھے کہ اپنے کردار پہ ڈال کر پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ تو یہ ہے صابر شاکر صاحب کا لیول یا چودھری غلام حسین صاحب۔ اور یہ عمران خان ریاض صاحب وہ آدمی ہیں جنہوں نے کرونا کے دنوں میں جن لوگوں نے پاکستان میں سازشی تھیوریاں پھیلانے میں کلیدی کردار ادا کیا ان میں سے ایک عمران خان ریاض صاحب ہے۔ ہم نے اس پہ ویلاگ بھی کیا تھا، ان کے جو 2 ڈیٹیلڈ قسم کے ویلاگز تھے ان پہ ڈیٹیلڈ قسم کا تبصرہ ہم نے دیا تھا اس وقت۔ تو ایک گزارش تو یہ ہے کہ اگر آپ انٹرویو دینے لگے ہیں تو آپ جو لسٹ کے اینکرز ہیں ان میں سے کسی کو انٹرویو دیں۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اچھے اینکرز ہیں، جو اسٹیبلشڈ صحافی ہیں، اگر آپ ان کو انٹرویو دیں گے تو آپ اچھا پرفارم بھی کریں گے کیونکہ ان کے سوالات بھی اچھے ہوں گے، ذرا تیکھے تیکھے سوالات ہوں گے تو آپ کے جوابات بھی اس حساب سے اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اب آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں اور آپ کے انٹرویو سے یہ لگنا چاہیے کہ آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، جبکہ گزشتہ روز جب میں آپ کا انٹرویو دیکھ رہا تھا تو اپوزیشن لیڈر کا انٹرویو لگ رہا تھا، وہ کنٹینر والے عمران خان کا انٹرویو تھا۔ اور یہ جو بیہیویئر ہے یہ بھی آئسولیٹڈ نہیں ہے، صابر شاکر والے انٹرویو میں بھی یہی سین تھا اور کامران خان والے انٹرویو میں بھی اسی طرح کا سین تھا۔ تو آپ کو اب یہ جو ہے نا، نواز شریف نے یہ کر دیا اور اس نے لوٹ لیا اور اس نے چوری کر لی اور ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اور ان باتوں سے اوپر نکل کے اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان کو آپ کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کی 2.5 سالہ کارکردگی کیا ہے۔ تو آپ کے انٹرویوز اب اس بات پہ فوکسڈ ہونے چاہیے، نہ کہ اس بات پہ کہ پچھلے 10 سالوں میں یا پچھلے 20-30 سالوں میں نواز شریف لوگوں نے کیا کیا۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلی بات آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ کا جو مین کرائسس ہے وہ گورننس کا کرائسس ہے۔ اور گزشتہ روز جو انٹرویو خان صاحب نے دیا اس میں بھی اگر میں اس کے 3 حصے کروں تو ان میں سے ایک حصہ تو وہ تھا جس میں نواز شریف اور اس کے حامیوں کو بیش کیا خان صاحب نے۔ اس میں اگرچہ ہمارا یہ اختلاف تو موجود ہے کہ خان صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، خان صاحب وزیر اعظم ہیں، انہیں وزیر اعظم کے لیول پہ بات کرنی چاہیے تھی، لیکن اگر یہ کر رہے تھے تو وہ اچھا کر رہے تھے۔ مطلب اس میں جو باتیں وہ کر رہے تھے، جس طرح کا نیریٹو وہ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو وہ ان کی کور بیس کو اچھا لگتا ہے۔ وہ درست ہے یا غلط یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن ان کی جو اپنی بیس ہے وہاں پہ وہ نیریٹو بکتا بھی ہے اور جس انداز میں خان صاحب پریزنٹ کر رہے تھے وہ درست بھی تھا۔ اور ایک حصہ وہ ہے جس کو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے، وہ ہے انٹرنیشنل ایشوز پہ، جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، چائنا، سعودیہ، UAE، US، انڈیا، اس حوالے سے جو باتیں خان صاحب کر رہے تھے وہ بڑی زبردست تھی، وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ لیکن جو سب سے زیادہ کرائسس والا پارٹ تھا وہ گورننس والا پارٹ تھا۔ آپ نے جو چینی کے متعلق سوالات تھے، گندم کے متعلق، آٹے کے متعلق، اسی طرح عثمان بزدار صاحب کی گورننس پرفارمنس کے حوالے سے جو کویسچنز تھے وہاں پہ خان صاحب کلین بولڈ ہوتے چلے گا اور اس بالر کے ہاتھوں جو بالنگ کر ہی نہیں رہا تھا۔ عمران خان ریاض نے جو انٹرویو کیا اس پہ ایک تبصرہ یہ بھی ہے کہ عمران خان ریاض نے کوئی کاؤنٹر کویسچن ہی نہیں پوچھا، اور بہت سے ایسے مقامات ہیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ عمران ریاض نے عمران خان صاحب سے یہ بات پوچھی کہ آپ نواز شریف کو بھارتی ایجنٹ کہتے ہیں، یہ آپ کی اسیسمنٹ ہے یا آپ کی انفارمیشن ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کویسچن ہی غلط فریم کیا گیا ہے۔ کویسچن اس طرح سے ہونا چاہیے تھا کہ خان صاحب آپ نواز شریف کو بھارتی ایجنٹ کہتے ہیں، اور ہماری ہسٹری یہ ہے کہ جو بھی حکمران ہوتا ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین کو بھارتی ایجنٹ کہتا ہے۔ تو آپ سے یہ توقع تھی کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے اور سیاسی مخالفین کو سیاسی مخالفین کے طور پہ ڈیل کریں گے۔ ایک تو کویسچن اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ لیکن چلیں، اگر آپ یہ کویسچن پوچھتے بھی ہیں کہ یہ آپ کی انفارمیشن ہے یا آپ کی اسیسمنٹ ہے، تو خان صاحب آگے سے کہتے ہیں کہ یہ میری انفارمیشن ہے، مجھے ایجنسیز نے انفارمیشن دی ہے، لیکن یہ انفارمیشن عدالتوں میں سٹینڈ نہیں کرتی، ورنہ ہمیں پتہ ہے کہ نواز شریف کتے کتے جاندا ہے، کدے نال کھاندا ہے، کدے نال ملدا ہے، تو ہمارے پاس یہ ساری انفارمیشن موجود ہے۔
آگے سے جو سوال ہونا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ چلیں آپ عدالت نہیں جاتے لیکن عوامی عدالت میں یہ چیزیں رکھتے ہیں، عوام کو تو بتا دیں کہ بھائی نواز شریف کس کس سے ملتا ہے، کیسے کیسے ملتا ہے۔ اسی طرح نواز شریف کو بھارتی ایجنٹ قرار دیتے ہوئے خان صاحب نے ایک بڑی لطیف بات کی، انہوں نے کہا کہ نواز شریف لندن میں بیٹھ کے جو باتیں کر رہا ہے پاک فوج کے خلاف، یہ بھارتی بیانیہ ہے، اور اس کی جو ساری کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہے وہ حسین حقانی ترتیب دیتا ہے، اور حسین حقانی جو ہے وہ ہمیشہ سے پاکستان سے باہر بیٹھ کے انڈیا اور امریکہ کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے، اور یہ وہی ہے وہ جو زرداری صاحب کے وقت کیس بنا تھا میمو گیٹ، اور اس کیس میں نواز شریف حسین حقانی کے خلاف عدالت بھی گئے تھے۔ اب دیکھیں نا، یہ کانٹرڈکشن ہے، اگر نواز شریف بھارتی ایجنٹ ہے اور نواز شریف کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی حسین حقانی ڈیولپ کرتا ہے، تو پھر حسین حقانی کے خلاف نواز شریف عدالت گئے تھے۔ یہاں پہ کاؤنٹر کوئسچن بنتا ہے کہ خان صاحب مطلب تسی کیڑے پلے ٹور پہ ہو نا، یا سجے رہو یا کھبے رہو، تساں گڈی کیڑے پلے پا دیتی جے۔ تو اس طرح کے کاؤنٹر کوئسچنز جو عمران خان ریاض کو کرنے چاہیے تھے وہ اس نے نہیں کیے۔ اس حوالے سے یہ ایک بڑا کمزور انٹرویو تھا، یعنی اس سے بہتر یہ تھا کہ خان صاحب انٹرویو دینے کی بجائے خان صاحب ہماری طرح وی لاگ کر لیتے، کیونکہ وی لاگنگ میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں آپ کہہ دیتے ہیں، اس وقت آپ پہ کاؤنٹر کوئسچن نہیں ہو رہا ہوتا، بعد میں کومنٹ سیکشن میں لوگ جو باتیں کہتے ہیں کہتے رہیں۔ اسی طرح سی سی پی او لاہور کے ایشو پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، وہاں پہ بھی عمران ریاض نے کاؤنٹر کوئسچنز نہیں کیے۔ ویسے وہ جو کلپ ہے نا، وہ جو سی سی پی او لاہور کی تقرری کے حوالے سے عمران ریاض نے پوچھا کہ آپ نے عمر شیخ کو کیوں بنایا، تو خان صاحب آگے سے کہنے لگے کہ یار جب میں پرائم منسٹر بنا نا تو میرے برادر ان لا ہیں، میرے بہنوئی ہیں، ان کے پلاٹوں پہ قبضہ تھا، تو اس کا مجھے فون آیا کہ پجان ہوں تسی پرائم منسٹر ہو گئے ہو پھر بھی ساڈے پلاٹاں تے قبضہ جے۔ تو میں نے پھر ایک کو فون کیا، آئی جی کو فون کیا، اس کو فون کیا، وہ پلاٹوں سے قبضہ ہی نہیں چھوڑ رہے تھے، اور پھر وہ جو قبضہ گروپ ہے اس نے فائرنگ بھی کی، اور حالانکہ ان کو یہ بات پتہ تھی کہ اس کا جو برادر ان لا ہے وہ پرائم منسٹر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہوا۔ اچھا ایک بات تو یہ کہ میں جب یہ کلپ دیکھ رہا تھا نا تو مجھے خان صاحب پہ بڑا بے تحاشا قسم کا پیار آیا۔ میں نے کہا یار یہ کیا سادہ آدمی ہے، اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے یہ بات اس طرح بیٹھ کے ٹی وی پہ نہیں کہنی، اس بات کو کسی اور طرح سے سپن کرنا ہے۔ اور خان صاحب کے حوالے سے بہت سے لوگ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ اچھا تو پھر آپ نے اپنے بہنوئی کے پلاٹوں سے قبضہ چھڑانے کے لیے آپ نے سی سی پی او لاہور لگایا۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ اچھا تو آپ کا بہنوئی یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس نے سی سی پی او لاہور لگنا ہے۔ لیکن اس پوری گفتگو میں خان صاحب جو پوائنٹ میڈ کرنا چاہ رہے تھے، اور مجھے وہ سمجھ آتا ہے خان صاحب کی جو لہجہ تھا، جو بات تھی، اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یار اگر لاہور جیسے شہر میں وزیر اعظم کے بہنوئی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تو بہت زیادہ خراب ہے۔ تو خان صاحب کہنا یہ چاہ رہے تھے سادہ آدمی ہے، تنہا رہ گیا ہے کسی خاص کیفیت میں، سمجھ نہیں آتی اس کو کیسے اس کو سپن کرنا ہے، لیکن یہاں پہ بہت سے کاؤنٹر کوئسچنز بن سکتے تھے جو عمران ریاض نے نہیں کیے۔ تو یہ بھی اس انٹرویو کا ایک پہلو تھا۔ اب ذرا بات کرتے ہیں کہ اس انٹرویو کا سب سے روشن، سب سے اچھا، سب سے پیارا پہلو کون سا تھا۔ عمران ریاض نے بہت سے سوالات کیے، سعودیہ کے حوالے سے، امارات کے حوالے سے، چائنا کے حوالے سے اور یو ایس اے کے حوالے سے، اور یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں دوبارہ خان صاحب جو ہے اپنے مخصوص انداز میں کوئی ایسی بات نہ کر دیں جو ہمارے لیے کرائسس کھڑا کرے، لیکن میرے خیال میں وہ بات شاہ محمود قریشی صاحب کر چکے ہیں۔ اب خان صاحب نے بڑے محتاط جواب دیے ہیں، ان ساری باتوں کے بہت زیادہ محتاط جواب دیے ہیں۔ سعودیہ کے حوالے سے بڑی محتاط گفتگو کی، اسی طرح یو اے ای کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی وہ درست تھی کہ یار ہمارے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور جب عمران ریاض نے بار بار ان سے پوچھا کہ جی آپ پہ پریشر تھا، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بھی، ملائیشیا میں کانفرنس کے حوالے سے بھی، وغیرہ وغیرہ، تو آپ بتائیں نا کہ پھر آپ اس پریشر کو کیسے ہینڈل کیا آپ نے، اور اگر ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ختم ہو گئے تو ہم کیا کریں گے۔ تو خان صاحب نے کہا نہیں ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہیں، سعودیہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اور ہم بڑے اچھے ٹرمز پہ ہیں، اور ابھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، آپ خواہ مخواہ یہ اسپیکولیشن کرنا چھوڑ دیں، جو کہ بہت اچھا جواب تھا۔ اس سے زیادہ جواب کوئی دیا نہیں جا سکتا اب ان حالات میں، جس طرح کے ہمارے تعلقات ہیں اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب کی وجہ سے یا باقی لوگوں کی وجہ سے جس نیج پہ پہنچ چکے ہیں، اس میں یہی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن جو سب سے خوبصورت جواب تھا نا خان صاحب کا، جو مجھے سب سے زیادہ اچھا لگا، وہ تھا عمران ریاض نے ان سے سوال پوچھا کہ اگر چائنا اور انڈیا کی لڑائی ہوتی ہے تو اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ انڈیا ہمیشہ یہ ازیوم کرتا تھا کہ اگر ہماری چائنا کے ساتھ لڑائی ہوگی تو صرف چائنا کے ساتھ لڑائی ہوگی، یا پاکستان کے ساتھ ہوگی تو صرف پاکستان کے ساتھ ہوگی، لیکن ابھی انڈیا یہ اسیس کر رہا ہے کہ شاید اسے دونوں فرنٹس پہ لڑائی کرنی پڑے، تو کیا پاکستان اور چائنا کی اس حوالے سے انگیجمنٹ موجود ہے کہ دونوں مل کر انڈیا کو جواب دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔
اچھا، اب جب عمران خان ریاض کے سوال پوچھ رہا تھا نا، تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کرے ہمارا پرائم منسٹر کہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، اور خان صاحب نے ایگزیکٹلی یہ کیا۔ خان صاحب نے کہا جی دیکھیں کوآپریشن موجود ہے، میں عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا فیوچر چائنا کے ساتھ ہے، ہمارا سی پیک ایک بڑا پروجیکٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں، لیکن یہ جو جنگ کی باتیں ہیں نا، میں تو جنگ کے حق میں ہی نہیں۔ اور یہ اتنا زبردست جواب تھا، اتنا اچھا جواب تھا، اور ظاہر ہے پھر اس کے بعد خان صاحب نے اس کی ڈیٹیلز بھی دیں۔ تو میں جو پورے انٹرویو کو اگر خلاصہ بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ خان صاحب انٹرنیشنل ایشوز پہ، جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں وہاں پہ بولنے کے لیے، ان ایشوز کو ٹیکل کرنے کے لیے بیسٹ آدمی ہیں، اور اپوزیشن کو بیش کرنے کے لیے بھی بیسٹ آدمی ہیں۔ اپوزیشن لیڈر بہت اچھے ہیں۔ جو کرائسس ہے وہ گورننس کا کرائسس ہے، اور اب یہ جو ایکسکیوز ہے نا کہ ہم نئے آئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا، تو میرے خیال میں یہ ایکسکیوز اب پرانا ہو گیا۔ آپ 2.5 سال سے وفاق چلا رہے ہیں، پنجاب اور خیبر چلا رہے ہیں، اس سے پہلے 5 سال آپ نے خیبر چلایا۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ کیسے کام کرتی ہے۔ یہ جو بات ہے نا کہ بیوروکریسی تباہ ہے، ادارے تباہ ہے، ساری چیزیں تباہ ہیں، تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، میرے خیال میں اب یہ پرانا ایکسکیوز ہو گیا، اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ خان صاحب نے بہت سے اعترافات بھی کیے۔ مثال کے طور پہ خان صاحب نے کہا جی کہ اگر میں واپس جاؤں اور میں چیزیں ٹھیک کرنا چاہوں تو میں IMF کے پاس پہلے ہی چلا جاتا، اور یہ وہ بندہ ہے جو تانے دیا کرتا تھا، جو کہا کرتا تھا کہ میں اگر IMF کے پاس گیا تو میں خودکشی کر لوں گا، اور اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر میری دوسری دفعہ گورنمنٹ آئی تو میں پہلے دن ہی IMF کے پاس چلا جاؤں گا، کیونکہ اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ وچ آئی ڈو ایگری۔ ہمارے جو کرائسس ہیں، ہمارا جو فائنینشیل کرائسس ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ IMF کو ہم اس طرح یک لخت چھوڑ نہیں سکتے، لیکن اگر آپ دیکھیں نا تو ہم سارے انسان اپنی زندگی میں اپنے وعدوں پہ اور اپنے دعووں پہ جانچے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے بھی قیامت کے دن جو ہمارا حساب کرنا ہے نا، وہ اس بات پہ کرنا ہے۔ وہ جو عالم ارواح میں روحوں کو اکٹھا کر کے نہیں پوچھا گیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ہم سب نے کہا تھا کہ جی آپ ہمارے رب ہیں۔ تو انسان کی جو پکڑ ہونی ہے، جو احتساب ہونا ہے، وہ اسی بات پہ ہونا ہے جو ہم نے دعویٰ کیا، اور آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ آپ آئیں گے اور 100 دن کے اندر اس ملک کا نظام ٹھیک کر دیں گے، اور یہ وہ کاؤنٹر کویسچن تھا جو عمران خان ریاض کو کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہماری مختصر سی ٹیک تھی جی اس پورے انٹرویو پہ۔ آپ لوگ اس انٹرویو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ خان صاحب کے موقف کو آپ کیسے جانچتے ہیں؟ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ تحریک انصاف کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، ضرور بتائیے۔ بہت شکریہ۔